मैं गन्ने का जूस बेचने वाला गरीब मेहनत कश था। जब मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बना तो सबसे पहले मैंने अपनी बूढ़ी क्लास टीचर को ढूंढा जिसने अपना जेवर बेचकर मेरी फीस जमा की थी। लेकिन जैसे ही मैं इसके घर पहुंचा, ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इस औरत को ढूंढते हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं बड़ी मुश्किल से इस मोहल्ले में पहुंचा था। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर, साफ पता चलता था कि जहाँ पर सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। लेकिन जो जहाँ रहती थी, मैं इसकी किस्मत बदलने के लिए आया था। बस वो मुझे मिल जाती। बड़ी मुश्किल से पूछते पूछते घर तक पहुंचा, लेकिन अभी घर के बाहर ही पहुंचा था कि अंदर से अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ा अंदाज़ा हो रहा था कि क्या हो रहा है। शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, शायद ये इनका ज़ाती मामला था, लेकिन मैं अंदर दाखिल हो गया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सामने और कुछ नहीं, मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुला पड़ा था। क्योंकि मेरा एक बढ़ाया हुआ कदम मुझे मेरी किस्मत का बादशाह बनाने वाला था। ये वो माहौल था कि अगर मैं ही फैसला करता तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती। और मैंने एक बेहतरीन फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं इस औरत से, मेरा नाम मोहम्मद बलाल है, मैं अनगिनत ख्वाबों का अमीन था। गुर्बत की छाँव में पला जवान हुआ, सड़क के किनारे एक टूटे फूटे मकान में रहता था जिसकी छत बारिश के दिनों में पानी से लबरेज हो जाती थी। ज़मीन, कच्ची दीवारें, पुरानी, दिल में चमकते ख्वाब। हर रोज़ सुबह जब मैं आंख खोलता तो मेरी छत पर लटकते बल्ब की कमज़ोर रोशनी में मेरे दिल एक नई उम्मीद से भर जाता था। मेरे अब्बा दुनिया से जा चुके थे। एक बूढ़ी माँ, 2 छोटे बहन भाई मेरे सहारे थे। तालीम का शौक था, जहानत मेरी पहचान थी, मगर हालात ने मुझे स्कूल से रेडी तक लब फेंका। छठी जमात से 10वीं तक मैं हमेशा अव्वल पोजीशन लेता था। इंग्लिश मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट थी। मैं बड़े एतमाद से बोलता था। मेरी आवाज़ में नरमी थी, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त, लहजा साफ। मैं जब बोलता था लोग रुक जाते थे, सुनते थे, मुस्कुराते थे, हैरान होते थे। मेरे गन्ने के जूस की रेड़े पर ज़्यादा लोग जायके की नहीं, मेरी शख्सियत के मता थे। सफ़ेद कड़कड़ाकेदार कुर्ता, नीला सर्फ, साफ पैंट, साफ सुथरा चेहरा, तराशे हुए बाल, सुनहरी धूप में चमकती सब्ज आंखें, गोरी रंगत, होंठों पे हल्की मुस्कुराहट। हर गुजरने वाला 2 लम्हे रुक कर देखता था। बच्चे हंसते थे, बड़े नजरें जुमा के हैरत से देखते थे, नौजवान रश्क से तका करते थे। अक्सर लोग सवाल करते थे, भाई आप जैसे पढ़े लिखे लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मुस्कुरा देता था। जवाब देने का हौसला नहीं होता था। अंदर से टूट चुका था, ख्वाब बिखर चुके थे, उम्मीदें मद्धम हो चुकी थी, मगर हाथ खाली थे, जेब खाली थी। छोटे बहन भाई की किताबें, कापियाँ, माँ की दवा, बिजली का बिल, सब मेरी रेडी से जुड़े थे। मैंने हार नहीं मानी। हर रोज़ नए जज्बे से उठता था। गन्ना खरीदता, बर्फ लाता, मशीन चलाता और आवाज़ लगाता था। शाम को बचत गिनता था। दिन गुजरते गए, मगर अंदर की आग बढ़ती गई। मैं खुद से सवाल करता था, क्या मैं सिर्फ गन्ने वाला बन के रह जाऊंगा? क्या मेरे ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनेंगे? क्या मेरा दिमाग, मेरी सलाहियतें, मेरे अल्फाज सब गली के धुएं में ज़ाया हो जाएंगे? क्या कोई मौका मेरे लिए बचा है? क्या मेरे नसीब में सिर्फ धूप है, पसीना है, थकन है? एक दिन ऐसे ही जब दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी, मैं मशीन चला रहा था। मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। सामने एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पर था, आंखों में हैरत थी, चेहरे पर हैरानी का रंग था। मैंने नज़र उठाई, पहचानने की कोशिश की। वो मेरी स्कूल की टीचर ज़बैदा थी। मेरी आवाज़ बंद हो गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, हाथ रुक गए, लम्हा ठहर गया। वो कहने लगी, बलाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें मैट्रिक करवाया था, हम तो समझे थे तुम किसी बड़ी पोस्ट पर होगे, किसी ऑफिस में बैठकर हुक्म दे रहे होगे, अच्छी वर्दी में होगे, फाइलों के ढेर में मसरूफ़ होगे। तुम तो गन्ने बेच रहे हो। मैं खामोश खड़ा था, आंखें झुकी हुई थी, चेहरे पर नरमी थी, ज़बान साथ नहीं दे रही थी। वो करीब आई, मुझे गौर से देखा, कहने लगी, तुम तो वैसे ही खूबसूरत हो जैसे स्कूल के दिनों में थे। तुम्हारी सब्ज आंखें अब भी बोलती हैं, तुम्हारी शक्ल में मासूमियत है, तुम्हारी मुस्कुराहट में चमक है। मैंने हिम्मत की, इनको सब सच बताया, गुर्बत का जिक्र किया, अब्बा की मौत का बताया, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी का जिक्र किया, पढ़ाई छोड़ने का दुख बयान किया। इनके चेहरे पे दुख था, इनकी आंखों में नमी थी। वो बोली, बलाल तुम तो मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट थे। याद है मैं तुम्हारी फीस खुद दिया करती थी, क्योंकि तुम हर इम्तिहान में पहला नंबर लाते थे। मुझे तुमसे हमेशा उम्मीद थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम कौम का फ़ख्र बनोगे। तुम्हारी सलाहियतें, तुम्हारी बोलने का अंदाज़,
तुम्हारी समझ बूझ मुझे कुछ गैर मामूली था, मगर ये गुर्बत है ना बेटा, ये बड़े बड़े ख्वाब खा जाती है। ये तुम जैसे हीरो को भी मिट्टी में छुपा देती है। मैं खामोश रहा, वो बोलती रही। कहने लगी, मेरा नंबर रख लो, मैं कभी कभार तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी, शायद किसी दिन कोई रास्ता बन जाए, शायद कोई मौका हाथ आए। मैंने इनका नंबर लिख लिया। दिल में एक उम्मीद सी जागी। वही जुबैदा टीचर जो कभी हमें प्यार से पढ़ाया करती थी, जो हर बच्चे से मोहब्बत से बात करती थी, जो हमें सिर्फ तालिबे इल्म नहीं अपनी औलाद समझती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। आंखों के गिर्द झुर्रियां थी, आवाज़ में लर्जिश थी, मगर दिल वही नरम, मजाज वही खुशबू। वही मैं इनसे मिलकर खुश हुआ। मेरे दिल में बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इनका वो क्लासरूम में पढ़ाना, इनका ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखना, इनका हमारी तारीफ करना, इनकी मुस्कुराहट, इनकी हाथों की खुशबू, और सब कुछ वैसे लौट आया जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे मैं फिर 10 साल का बच्चा बन गया हूँ। इनके साथ चंद लम्हे गुजार के दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। इनकी बातों में खुलूस था, इनकी नज़रों में सच्चाई थी। इनकी बातों से मुझे लगा कि शायद मेरा वक्त फिर आ सकता है, शायद किस्मत एक बार फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, शायद मैं फिर ख्वाब देख सकूंगा। इनके अल्फाज मेरे अंदर उतरते गए। मैंने इनकी बातों को अपने दिल में जगह दी। इनके अल्फाज मेरे लिए दुआ की तरह थे। मैंने इनको जाते हुए देखा, दिल चाहा कि रुक जाएं, बातें करती रहें, पर वो चली गई। मैंने दोबारा रेहड़ी की तरफ देखा, गन्ने उठाए, मशीन चलाई, मगर अब दिल में एक नई उम्मीद थी, एक नई रोशनी थी, जैसे अंधेरे में एक शम्मा जली गई हो, जैसे कोई नई सुबह होने वाली हो, जैसे बादल छटने वाले हों, जैसे मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला हो। मैंने इस दिन पहली बार खुद से वादा किया कि मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपनी टीचर का मान रखूंगा, मैं अपने ख्वाबों को दफन नहीं होने दूंगा, मैं अपने बहन भाइयों को बेहतर जिंदगी दूंगा, मैं माँ के चेहरे पर खुशी लाऊंगा, मैं गन्ने का जूस बेचता हुआ भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाने के हर मौके से फ़ायदा उठाऊंगा। और अब मुझे यकीन था कि ज़ुबैदा टीचर का मिलना इत्तेफाक नहीं, पैगाम था। शायद कुदरत ने मेरे लिए कोई नया रास्ता चुना है, शायद मेरे वक्त का आगाज़ होने वाला है। मेरे दिमाग में ज़ुबैदा टीचर की ये बात यूं पेवस्त हो गई जैसे बरसों पुराना तीर किसी दरख्त से घड़ जाए। तुम तो बड़े ज़हीन थे, हमें उम्मीद थी तुम कुछ बड़ा करोगे। इनके लहजे में जो दुख था वो मेरे अंदर एक तूफान सा बर्पा कर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इनकी उम्मीद तोड़ी, जैसे मैंने इनके एतबार पर पूरा ना उतर सका, जैसे मेरे अंदर जो चिंगारी थी वो बुझने लगी थी, जैसे ख्वाबों का वो रोशन दायरा जिसमें मैंने खुद को हमेशा आला मुकाम पर देखा धुंध में गुम हो चुका था। इसी दिन मैंने खुद से वादा किया, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं सिर्फ इनके लिए नहीं, अपने लिए भी, क्योंकि अगर मैंने खुद को साबित ना किया तो मेरी ज़िंदगी इसी रेहड़ी के साथ जुड़ जाएगी। मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। घर में भूख थी, माँ की अधूरी दवाइयाँ, बहन भाइयों की स्कूल की फीसें, रोज़ की ज़रूरतें, जिनका बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर था। ऐसे में पढ़ाई को वक्त देना, ख्वाबों को वक्त देना, इनके लिए जगह निकालना ऐसे ही था जैसे प्यासे को सहरा में पानी तलाश करना। फिर भी मैंने फैसला किया। मैंने दिन भर गन्ने का जूस बेचा, जब ग्राहक कम होते मैं किताबें खोल लेता। गर्मी से शर्ट भीग जाती, धूप में आंखें चमकने लगती, मगर मैं लफ्ज़ों में खोया रहता। कुछ ग्राहक हैरत से देखते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते या तो पढ़ाई कर लो या दुकानदारी चला लो, दोनों एक साथ नहीं होते। कुछ यूँ समझते जैसे मैं कोई तमाशा हूँ, इनको क्या खबर मेरे दिल में क्या इरादा है, मेरी निगाह में क्या मंजिल है, मुझे ये याद नहीं। कई बार ऐसा हुआ, कोई गाहक खड़ा हुआ और मैं किताब में ऐसा डूबा होता कि इसकी मौजूदगी का पता ही न चलता। कुछ नाराज़ होकर चले जाते, मगर मुझे परवाह नहीं होती, क्योंकि मेरी नज़र इस वक्त एक बहुत बड़ी दुनिया भी थी, एक रोशन मुस्तकबिल पे। मैंने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी का फैसला किया। ना कोई कोचिंग, ना गाइड, बस पुरानी किताबें और यादाश्त का सहारा। माँ की दवाएं, अंदर का जुनून। जब भी थक जाता माँ का चेहरा याद आता, जब कभी कभार मानने को दिल करता, ज़ुबैदा टीचर की बातें याद आती, मगर पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर वो दिन आ गया जब मैंने इम्तिहान दिया, पूरा दिल लगा के दिया, जैसे सब कुछ इसी एक पर लगा हो। फिर इंतज़ार शुरू हुआ, दिल बेचैन रहने लगा, हर लम्हे ख्याल आता, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, माँ को क्या जवाब दूंगा, बहन भाई क्या सोचेंगे, रेडी पे दोबारा जाना पड़ेगा या कुछ छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ेगा। इन्हीं सोचों में दिन गुजरते गए। फिर जब नतीजा आया और मैंने देखा मैं टॉप 15 में से हूँ, मेरी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट लग गई, तो मेरे लिए वो लम्हा में क़यामत का दिन नहीं था, खुशियों का दिन था। जैसे आसमान से उतरी रोशनी, बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा हो। मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, बहन भाई मुझे हैरत से देख रहे थे,
محلے والے آکر مبارکباد دے رہے تھے۔ ریڑھی کے سامنے وہی گاہک جو کبھی شکایت کرتے تھے اب تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری کہانی نہ صرف شہر میں بلکہ میڈیا تک بھی پہنچی۔ گنے کے جوس بیچنے والا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، یہ سرخی ہر طرف گونجنے لگی۔ میرے انٹرویوز ہوئے، میری تصویریں چھپی، میرا ذکر اخبارات ٹی وی پر آیا، لوگ تعریفیں کرنے لگے، دعائیں دینے لگے۔ جو بھی کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ مجھے اپنا فخر کہنے لگے۔ مجھے نہ صرف نوکری ملی بلکہ گھر بھی ملا، سرکاری گاڑی بھی ملی، عزت بھی ملی، سکون بھی ملا۔ وہی چہرہ جو پہلے دھوپ میں پسینے سے تر ہوتا، اب ایئر کنڈیشنر کمرے میں فائلوں کے بیچ بیٹھا فیصلے کرتا۔ جو کبھی دوسروں کے رحم و کرم پر تھا، آج لوگ خود اس کی مدد کر رہا تھا۔ میرے گھر والوں کو سرکاری گھر میں شفٹ کیا، سامان خریدا، ادھار اتارا، اماں کے لیے نئی دوائیں لایا، بہن بھائیوں کے لیے اچھی کتابیں لایا، زندگی کو نظم دیا۔ پھر ٹریننگ کا وقت آیا، نئے ماحول، نئے لوگ، نئے اصول، نئی ذمہ داریاں۔ ہر لمحہ کچھ سیکھا، ہر دن کچھ نیا جانا پہچانا۔ پھر جب باقاعدہ ڈیوٹی شروع ہوئی تو دل میں ایک ہی احساس تھا کہ اب میں وہ بلال نہیں رہا جو ریڑھی پر گنے کا رس نکالتا تھا۔ اب میں وہ بلال ہوں جس میں خوابوں کو حقیقت میں بدلا، جس نے حالات کے سامنے ہار نہیں مانی، جس نے زبیدہ ٹیچر کی امیدوں کو توڑنے نہیں دیا، جس نے غربت کی زنجیروں کو توڑ کے اپنی تقدیر لکھی۔ میرے چہرے پر جو اعتماد پہلے تھا، اس میں وقار شامل ہو چکا تھا۔ میرے لباس میں جو صفائی پہلے تھی، اب اس میں وقار کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ کہتے کہ بڑے عہدوں پہ ہمیشہ خوبصورت لوگ ہی ہوتے، ان کا کہنا تھا کہ خوبصورتی بھی ایک معیار ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میری خوبصورتی نے میرا ساتھ دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ دل خوبصورت ہو تو چہرے پہ نرمی آ ہی جاتی ہے۔ میری کامیابی میں میری محنت، میری دعا، میری ماں کا صبر، میری ٹیچر کا یقین سب شامل تھا۔ مگر میری زندگی بدل چکی تھی، میری سوچ، میرا رویہ، میری ذمہ داریاں، میرا دائرہ سب بدل چکا تھا۔ میری ماں نے جس دن کہا کہ تمہاری منگنی تمہاری کزن سے ہو چکی ہے اور جلد شادی کی تاریخ بھی رکھنی ہے، میرے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ بچپن سے اس لڑکی کو جانتا تھا، اس کی ماں کی وہ بات جو برسوں پہلے سنی تھی کانوں میں گونجنے لگی۔ اس دن جب میری ماں ان کے گھر رشتہ لے کے گئی تو انہوں نے کہا، غریب ہو لیکن شکل و صورت کی اچھی ہو، اسی لیے تو اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ یہ جملہ تیر بن کے میرے سینے میں پروست ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، ماں خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صرف ایک ماں محسوس کر سکتی ہے۔ ماں نے وقت کے ساتھ اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن میں کبھی نہیں بھولا تھا۔ میرے دل میں یہ بات کسی خراش کی طرح رہ گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ہم واقعی غریب تھے۔ اب اگر امیر ہو گئے اور ہم سے رشتہ توڑ دیں تو دنیا ہمیں برا بھلا کہے گی۔ رشتہ تو انکار نہیں کرتا، ہم کریں گے تو ہماری عزت داغ لگے گا۔ میں نے ماں کی بات مان لی، میں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہونا ہے ہو جائے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ دل میں ایک خلا ضرور تھا، پر ماں کی خوشی میرے لیے سب کچھ تھی۔ ان دنوں میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ میں اپنی پرانی استاد زبیدہ سے ملوں، جو میری زندگی میں روشنی کی پہلی کرن تھی، جنہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور میری فیس اپنی جیب سے دی۔ کیا وہ میری زندگی کی واحد انسان تھی جنہوں نے کبھی میرے چہرے سے نہیں، میری آنکھوں سے میری ذہانت کو پہچانا؟ اب میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، سرکاری گاڑی تھی، اختیار تھا، عزت تھی۔ میں ان کے پاس جا کر شکریہ ادا کروں، ان کو بتاؤں کہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، آپ کی امیدوں نے مجھے ہارنے نہیں دیا، آپ کا اعتبار میرے لیے طاقت بن گیا۔ ان سے ملنے کے لیے میں نے خاص تیاری کی، ان کے لیے تحفے خریدے، ان کے لیے پھول لائے، میں نے ان کا نمبر نکلوایا، ان کے پتے کا پتہ لگوایا۔ ظاہر ہے میرے لیے یہ سب مشکل نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر ملوں گا اور خود جا کر بتاؤں گا کہ جس بلال پر انہوں نے اعتماد کیا تھا اب کسی مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ اب وہ بلال سرکاری وردی میں ان کے سامنے کھڑا ہوگا جو کبھی ان کے پیسوں سے پڑھا کرتا تھا۔ ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، شکریہ تو ادا کر سکتا ہے۔ گاڑی نکلوائی، پتے پر روانہ ہوا، راستے میں دل کی دھڑکن تیز، آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا۔ جب وہ مجھے دیکھیں گی تو کیا ہوگا، کیا کہیں گی، ان کا رد عمل کیسا ہوگا؟ میں بار بار ذہن میں یہ منظر لاتا۔ دروازہ کھلتا ہے، میں اندر داخل ہوتا ہوں، مجھے دیکھ کے حیران ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں، ان کی خیریت پوچھتا ہوں، ان کا حال جانتا ہوں، ان سے ان کی زندگی کی مشکلات سنتا ہوں، ان سے اپنی کامیابی کا راز بانٹتا ہوں۔ راستہ لمبا تھا، سوچیں گہری، خیالات مسلسل آ رہے تھے۔ دل کو سکون نہیں تھا، جیسے کوئی بے چینی ہو، کوئی انجانی کشش ہو۔ گاڑی جب اس محلے میں داخل ہوئی تو منظر بدلنے لگا۔ یہ جگہ بہت پرانی سی لگ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر، کمزور دیواریں، تنگ گلیاں، گرد آلود راستے، چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے، کچھ عورتیں پانی بھرنے کے لیے لائن میں لگی، کچھ بزرگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے
منظر دل کو چھو رہا تھا۔ میری سرکاری گاڑی ان سڑکوں پر ٹھیک سے نہیں چل پا رہی تھی، کہیں نالیوں کا پانی، کہیں پتھروں کی رکاوٹ، کہیں موڑ اتنے تنگ کہ گلی موڑ ہی نہ سکے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بس یہیں روک دو، میں پیدل چلا جاتا ہوں۔ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، دوسرے ہاتھ میں تحفے کا بیگ وردی میں تھا۔ شان سے چل رہا تھا۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دروازے کھل گئے، کچھ کھڑکیاں ہلنے لگی، کچھ بچے رک گئے، کچھ بوڑھے اٹھ کے آ گئے۔ میں جیسے ہر اینٹ ہر دیوار مجھے دیکھ کر میرا نام لے رہی ہو۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد تھے جب میں ان بچوں کی طرح ننگے پاؤں انہی گلیوں میں بھاگتا تھا۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب ایک پیسے کے لیے تڑپتا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، پسینے کے قطرے ماتھے پہ آنے لگے۔ گلیوں میں کچھ لوگ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ نے پہچان لیا تھا، کچھ بڑبڑانے لگے۔ میں اس سب سے بے خبر اپنے مقصد کی طرف بڑھتا گیا۔ دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ ٹیچر سے ملنا ہے، ان سے نظریں ملانی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ وہ جیت گئی، ان کی سوچ جیت گئی، ان کا ایمان جیت گیا، ان کی دعا جیت گئی۔ میں ان کے دروازے کے قریب پہنچا، کچھ لمحے رک گیا، دل عجیب سے خوف میں ڈوبا ہوا۔ کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے دعا مانگی ہو، جیسے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ پھر قدم بڑھایا، دروازہ بھی بند تھا، مگر اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، جیسے کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا، جیسے کسی عورت کی چیخ سنائی دی، سب جیسے کچھ چیزیں گرنے کی آواز آئی۔ میں ہچکچانے لگا، قدم رکنے لگے، دماغ میں سوالات گونجنے لگے۔ کیا ابھی جانا مناسب ہے؟ کیا صحیح وقت ہے؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، اندر کی آوازیں بڑھتی گئی، دل میں عجیب سی بے قراری پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ واپس چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایسی آواز آئی کہ میرے جیسا مرد تو بالکل پلٹ کے نہیں جا سکتا تھا۔ میری ٹیچر کا نام لے کر کسی نے اس کو گالی دی تھی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھا، میں نے اپنے گارڈ کو بھی اشارہ کیا، انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ میں نے دروازے کو لات مار کے توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایک جوان لڑکی کو گلے لگا رکھا تھا، وہاں پر 2-4 آدمی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی آدمی اندر گھس آیا تو وہ آگے بڑھے، لیکن میری گارڈز کو دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ کے کہنے لگے، کون ہو تم؟ تو میری گارڈ نے بتایا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں اس علاقے کے۔ وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، سر آپ ہمارے گھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، پہلے بتاؤ کہ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں ڈری سہمی ہے؟ ٹیچر دیکھ کر واقعی حیران تھی کہ میں ہوں۔ میں نے ان کو اٹھایا اور اس لڑکی کو دیکھا جو ان کی آغوش میں بالکل سمٹی بیٹھی تھی۔ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پتہ نہیں کون تھی۔ ٹیچر نے کہا کہ ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے کہا، یہ خطرناک ہے؟ ان کی ایسی کی تیسی، بتائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے میرا حصہ دو تو کہتے ہیں حصہ نہیں دیں گے اور بدلے میں میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو نہیں دینا چاہتی، کیونکہ جس لڑکے کے لیے مانگ رہے ہیں وہ نشئی ہے اور اس کی دوسری شادی ہے۔ کہتے ہیں اگر رشتہ نہیں دینا چاہتی تو چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ بیٹا ہمارا کوئی نہیں۔ جب سے یہ سب سنا تو میں نے ان کو گھور کے دیکھا اور ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پولیس کو بلایا اور کہا، ذرا ان کی خدمت کرو، ان کو ان کے سسرال لے جاؤ۔ سسرال سے میرا مطلب پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ معافیاں مانگ رہے تھے، لیکن میں ان کو سزا دیے بغیر نہیں جانے دیتا۔ جو بیٹیوں اور بہنوں کا حق کھاتے ہیں، جو عورتوں کو مجبور کرتے ہیں، وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ٹیچر کا ہاتھ تھاما اور کہا، میرے ساتھ چلیں۔ گاڑی میں بٹھایا، بنگلے میں آیا۔ واپس آ کر انہوں نے باقی تفصیل بتائی۔ ان کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، ان کا کوئی بھی نہیں۔ ایک بیٹا تھا جسے باہر کے ملک بھیجا بڑی مشکل سے، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا، وہاں جا کے شادی کر لی۔ وہ تو پیسے بھی نہیں بھیجتا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا، آپ میرے لیے ماں کی جگہ ہیں، آپ نے میری فیس بھرنے کے لیے اپنے زیورات تک بیچ دیے، یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ تم اتنی جلدی اس مقام تک کیسے پہنچ گئی۔ میں نے کہا، یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے لکھنا سیکھا، میں نے آپ کی باتوں سے جینا سیکھا، میں نے آپ کی دعاؤں سے جیتنا سیکھا۔ آپ کی محبت نے مجھے وہ حوصلہ دیا میرے باپ کے بعد مجھے کہیں سے نہیں ملا۔ آپ کی شفقت نے مجھے اس وقت تھاما جب میں گرنے والا تھا۔ آپ کی خاموشی نے مجھے وہ سبق دیا جو کسی کتاب میں نہیں تھا۔ آپ کے آنسو نے مجھے وہ طاقت دی جو میرے پاؤں میں آگ لگا گئی۔ آپ کے خالی ہاتھوں کی مہک آج میرے گھر کو خوشبو دیتی ہے۔ آپ کی بیٹی آج میرے لیے ایک فرض ہے، ایک امانت ہے، ایک چراغ ہے جو اندھیری گلیوں میں روشنی بن سکتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی آج میرے لیے کسی تاج سے بڑھ کر ہے۔ میں نے آپ کے کمرے کے لیے خاص بندوبست کیا۔ میں نے اس کمرے میں وہ تصویر لگوائی جو آپ نے پہلی بار میری نقل کرتے ہوئے کھینچی تھی۔ میں نے اس لائبریری میں وہ کتاب رکھی جو آپ نے مجھے انعام میں دی تھی۔ میں نے اس بیڈ پہ وہ تکیہ رکھا جس پر آپ نے کبھی میرے زخموں پر ہاتھ رکھا تھا جب آپ نے پہلی بار میری بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔
میں نے وہ احساس آج تک محفوظ کیا ہے۔ آپ نے ننگے پیروں اسکول بھیجا تھا، جسے آپ نے دوپہر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، جسے آپ نے ایک امید کہا تھا، جس کے لیے آپ نے اپنے خواب بیچے، جس کے لیے آپ نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنی تھی۔ آج وہ بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہی سر جھکائے، وہی آواز دھیمی، وہی دل شکر گزاری، وہی آنکھیں بھیگی، وہی جذبہ تازہ، وہی محبت مکمل۔ بے شک آج کا دن میرا نہیں، آج کا دن آپ کا ہے، آج آپ کے فیصلے ہیں، آج کی زندگی آپ کی ہے، آج کی جیت آپ کی ہے، آج کی روشنی آپ کی ہے، آج کا وقت آپ کا ہے، آج کی کہانی آپ کی ہے۔ ٹیچر کو میرے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میری کامیابی پہ فخر کرتی، میرے بنگلے کے ہر کونوں میں اس کی دعائیں تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکراتی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ سکون ہوتا جو برسوں کی اذیت کے بعد ملتا۔ میں نے اس کے چہرے پہ اطمینان دیکھا، ایک فیصلہ کر بیٹھا جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر یہ فیصلہ سنایا تو ان کی آنکھوں میں حیرت کی لہر توڑ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا، ماں، میں اپنی کزن سے منگنی توڑنا چاہتا ہوں، ٹیچر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے جیسے یہ سنا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے یا کسی کے کہنے پہ کر رہا ہو؟ میں نے کہا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ میری ماں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے شکر ادا کیا، میری ماں نے میرے فیصلے کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹیچر کے پاس جا کر وہ بات کی جس نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا، اب آپ کی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیچر نے میری طرف دیکھا جیسے کسی خواب میں ہوں، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز بھیگ چکی تھی۔ وہ بولی کہ بیٹا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک بڑی پوسٹ پہ ہو، تمہاری شادی کسی بڑی فیملی میں ہو سکتی ہے، تم میری بیٹی سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن آپ کی بیٹی کے لیے اچھا شوہر بن کر میں شاید کچھ تو کر سکوں۔ وہ بولی، بیٹا، تم نے میری آخری فکر بھی ختم کر دی، تم نے میری بیٹی کو باپ کا سہارا دے دیا، تم نے اس کے نصیب میں وہ روشنی ڈال دی جو شاید قسمت کو بھی منظور نہ تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ لڑکا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے نظریں جھکائی، شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے آہستہ سے ہاں کر دی، اور ہاں میرے دل کو بے چین کر گئی۔ میں نے کہا کہ نکاح گھر میں ہوگا، سادگی سے ہوگا، گواہ میرے دوست ہوں گے، مولوی صاحب کو بلائیں گے، یہ سب میرے ہی گھر میں ہوگا، میری زندگی کی سب سے اہم تقریب میرے ہی گھر کی دیواروں کے درمیان ہوگی۔ جب نکاح ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر گھوم گئے، جب گنے کا رس بیچتا تھا اور لوگوں کی نظر حقارت سے گرتی تھی، جب رشتہ دار رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا تھا، جب غربت ہر دروازے سے دھتکار رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے نکاح میں آئی جو ایک معزز اساتذہ کی بیٹی تھی، جس کی تربیت میں مہک تھی، جس کی کردار میں روشنی تھی، جو شرم و حیا کا پیکر تھی، جو ماں کے قدموں میں پلی تھی، جو خاموشی سے میرے ساتھ آ کر بیٹھی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میرے گواہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی میرا مذاق اڑایا تھا، میرے مہمان وہی تھے جنہوں نے کبھی میرے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، میری ماں وہی ماں تھی جو آج بھی میرے لیے دعاؤں کا چراغ تھی، میری ٹیچر وہی ٹیچر تھی جو آج اپنے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھ رہی تھی، میری بیوی وہی بیٹی تھی جو ماں کے لیے آنکھوں کا نور تھی۔ نکاح کے بعد وہ میرے گھر کی زینت بن گئی، میرے لیے سکون بن گئی، اس کے وجود سے میرے کمرے میں خوشبو آنے لگی، اس کی موجودگی سے میرے دل کو چین ملنے لگا، اس کے انداز سے میرے دل میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف میری بیوی تھی، وہ میری ساتھی تھی، وہ میری رازدار تھی، وہ میری عبادت تھی، وہ میرا فخر تھا۔ میں جب کام سے واپس آتا دروازے سے اس کی مسکراہٹ میرا استقبال کرتی، جب تھکا ہوتا تو اس کی باتوں میں سکون ملتا، جب خاموش ہوتا تو وہ خاموشی کو محبت سے بھر دیتی۔ وہ واقعی ایک استاد کی بیٹی تھی، جس کی تربیت میں عظمت تھی، جس کے انداز میں وقار تھا، جس کی باتوں میں حیا تھی، جس کے جذبوں میں اخلاص تھا، جس کے دل میں محبت تھی، جس کے لہجے میں مٹھاس تھی، جس کے ہاتھوں میں برکت تھی، جس کے آنے سے میری زندگی خوشبوئوں سے بھر گئی۔ ہم اکثر چھت پر بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرتے، بچپن کے قصے دہراتے، اس کی ماں کی محنتوں کو سلام کرتے، وہ ماں جو ایک زمانے میں گمنام تھی، آج اس کا نام میرے بنگلے کے ہر کمرے میں عزت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ ایک ہی دعا نکلتی کہ ہر کسی کو ایسی ماں، ایسی استاد، ایسی محسنہ عطا کرے جو بغیر کسی لالچ کے بھلا کرے، جو سب کچھ اپنا دے دے، کبھی شکایت نہ کرے، جو بیٹے کی بجائے انسان بنائے، جو شاگرد کو دنیا کے سب سے اونچے مقام پر پہنچائے لیکن خود پیچھے رہ جائے۔ یہ استاد ہی ہوتے ہیں جو عام سے انسانوں کو بڑے بڑے مقامات پر پہنچا دیتے ہیں لیکن خود بیچارے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے استادوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنے استادوں سے شکریہ بولنے کے لیے جاتے ہیں، شاید بہت ہی کم، لیکن جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو ہمیں کچھ بناتے ہیں،
یہ وہ درخت ہیں جو ہمیں کچھ بنا دیتے ہیں لیکن خود ہمیشہ دھوپ میں ہی رہتے ہیں۔